بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس پارے کے آغاز میں کامیابی کے اصول بیان فرما رہے ہیں۔ کامیابی کا پہلا اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت۔ مسلمانوں کی کامیابی کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کو قرآن میں ہی تلاش کرتا ہے۔ اور دوسرا اصول اللہ فرما رہے ہیں واقم الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ کامیابی کا بیان فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کی تاثیر کیا ہے۔ نماز اگر صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی اور برے کاموں سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاثیر یہ رکھی کہ نماز پڑھنے والے کے اندر قدرتی طور پر اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں پاکیزگی اور صفائی اور گناہوں سے قدرتی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جب ہوگا جب کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ نماز پوری تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن نمازی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے، اس کی ظاہری شکل کا بھی پورا خیال کرے اور اس کی باطنی شکل کا بھی پورا خیال کرے، ظاہری آداب بھی پورے بجا لائے اور باطنی طور پر یعنی دلی طور پر قلبی طور پر بھی پورے طریقے سے حاضر ہو، پھر یہ نماز اپنی تاثیر دکھاتی ہے کہ پڑھنے والے کو برائیوں سے اور غلط کاموں سے یہ نماز روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ہجرت کا حکم دے رہے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فاییا فاعبدون۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے لیے مکہ میں زندگی مشکل کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ، اور یہ حکم صرف صحابہ اور مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آج بھی کسی بھی جگہ، کسی بھی دور میں، کسی بھی علاقے میں دین پر چلنا اگر مشکل ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا یہ بھی ہجرت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے یا عبادی الذین آمنوا اے میرے ایمان والے بندو ان ارضی واسعہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، فاییا فاعبدون اگر ایک جگہ تمہیں عبادت کرنے میں دشواری ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ، کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسی سوسائٹی میں، کسی ایسے شہر میں رہو جہاں پہ دین پر چلنا آسان ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے، یعنی سب نے ہی اس موت کا سامنا کرنا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ کتنے جانور پرندے ایسے ہیں جو اپنے رزق کو جمع کر کے نہیں رکھتے، یعنی کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو کئی دن کی روزی ذخیرہ کر کے رکھتا ہو، بلکہ ان کو روزانہ اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے اور وہ سارا دن گھومتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اگلے دن پھر روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ جانوروں کو روزی دے سکتا ہے، کیا وہ اپنے نیک بندوں کو، ایمان والے بندوں کو، اپنے ماننے والے بندوں کو روزی نہیں دے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
کہ ان کافروں کی حالت، یہ اللہ کے نافرمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوں اور کشتی کسی بھنور میں پھنس جائے اور یہ ڈوبنے لگے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ ان کو اس مشکل سے، اس بھنور سے نجات دے دیں، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے یہ حالت تو بیان کری ہے مشرکین کی، لیکن یہ حالت مسلمانوں کی بھی ہے کہ مشکل میں، بیماری میں، تنگی میں تو اللہ یاد آتے ہیں، اور جب خوشحالی ہو، فراوانی ہو، صحت ہو، عزت ہو، اللہ یاد بھی نہیں آتے۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خوشی میں اللہ کو یاد کرو، یعنی خوشحالی میں، صحت کے زمانے میں اپنے اللہ کو شکر سے یاد کرو، خوب شکر کرو۔ اگر بالفرض تم پر کوئی غم، تکلیف، دکھ، بیماری آئی تو اللہ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ مشکلات میں اپنے اللہ کو، سکھ میں، خوشیوں میں کبھی اپنے اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ دکھ اور صدمے میں اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں بھولتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ کے دین پر چلنے میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مشقت آئے، اس کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں گے، اور تمہارے لیے دین پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی اور راستے کھول دیں گے۔ آگے سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا تم لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقتور قوموں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کیسے ہلاک کیا۔ ان کے پاس طاقت بھی عجیب تھی۔ طاقت کا بھی کیا عالم تھا کہ پہاڑ تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ پہاڑ جیسی مضبوط چیز، پہاڑ ایک مضبوط چیز ہے، اس کو تراش کر یہ گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اور ان کی عمریں کتنی تھیں؟ 9 سال، ہزار سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور قد ان کے لمبے تنے، یعنی درختوں کے جو لمبے، کھجور کے لمبے تنے کے برابر ان کے لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے۔ اللہ فرمانے، کانوا اشد منہم قوہ واثاروا الارض، قوت میں، طاقت میں، ہر چیز میں بہت زیادہ تھے، لیکن فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی کفر و شرک کو اور اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا، تو پھر اللہ نے ان کو اٹھا کے پٹخا۔ یہ اتنی طاقتور لوگ تھے، لمبے ٹڑنگے، اور طاقت میں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ہواؤں کے ذریعے اللہ نے ان کو درختوں کی طرح زمین پر پٹخا۔ جیسے آندھی آتی تو زوردار طریقے سے درخت زمین پر گرتا ہے، اسی طرح یہ بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ، جب ان پر اللہ کی طرف سے آندھیوں کا عذاب آیا تو زمین پر پٹخ کر اللہ نے ان کو مارا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، کہ برائی کا انجام برا ہے۔ برا انسان کرے گا تو برا سامنے آئے گا، برا کرے گا برا سامنے آئے گا، اور اچھا کرے گا اچھا سامنے آئے گا۔ یہ دنیا میں رہنے کا ایک ضابطہ ہے، کسی کے ساتھ انسان برا کرے تو اس کے سامنے بھی ایک دن برا آئے گا۔ آج دنیا میں برا کرتا ہے، کل اس کے سامنے محشر کے میدان میں برا آئے گا۔ اور اگر اچھائی کی فکر کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرے، اپنے اللہ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، تو کل قیامت کے دن اور دنیا میں ہر معاملے میں اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ 2 جماعتوں کو بیان فرما رہے ہیں، ایک کافروں کی جماعت، اور فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ کافروں کی جماعت کل قیامت کے دن نا امید اور مایوس ہوں گے، اور یہ اللہ کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ اور ایمان والے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ایمان والے بڑے خوشی میں، مزے میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ذکر فرما رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہارے آرام کے لیے نیند یعنی رات کو بنایا، اور تمہاری روزی کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رات کا ذکر فرمایا ہے تو اکثر وہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ رات سونے کے لیے ہے، اور دن کو ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا وابتغاؤکم من فضلی، دن روزی کی تلاش کے لیے۔ جو لوگ راتوں کو نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، نائٹ یعنی راتوں کا کام کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحت بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور بہت جلدی بیماریاں لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں منامکم باللیل، رات بنائیے سونے کے لیے تو سو جاؤ۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے انسان کی صحت کس چیز میں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں رات سونے کے لیے سو جاؤ۔ والنہار وابتغاؤکم من فضل، دن روزی کمانے کے لیے روزی کماؤ۔ اب جو رات دن بھر بستر پر پڑا سوتا رہے اور رات کو نکلتا ہو گھومنے پھرنے کے لیے، راتوں کو جاگتا ہو، ایسا آدمی عموماً بیمار رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس ازدواجی زندگی، اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی میری نشانی ہے۔ عجیب بات ہے، چاند سورج ستاروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کو بھی کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اس رشتے کا، اس ازدواجی زندگی کو میں نے ایسے ہی نہیں جوڑا، یہ میاں بیوی کو ایسے ہی ایک ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اس کا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں خوب محبت ہو۔ جس ازدواجی زندگی میں میاں بیوی میں سکون نہ ہو، ان کی زندگی میں محبت نہ ہو، آپس میں خیر نہ ہو، رحمت نہ ہو، تو یہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس رشتے کو جوڑا ہے اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مقصد زندگی، ازدواجی زندگی وہ یہ ہے کہ سکون کی زندگی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں وَضَرَبَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ، کہ غور کرو کہ تمہارا جو غلام ہو یا تمہارا ملازم ہو، تم اس کو اپنی ملکیت میں شامل نہیں کرتے۔ یعنی کوئی بھی مالک ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ملازم کو اپنی دکان کی ملکیت میں شامل کر لے، بلکہ تنخواہ پہ رکھتا ہے، اپنے معاملات میں اس کی شرکت کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ کوئی ملازم اگر مالک سے کہے کتنا کما رہے ہو اور کتنا نقصان ہوا، تو مالک کہتا تمہارا اس میں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ جب تم بندے ہو کر بندے کی شرکت برداشت نہیں کرتے، میں خالق ہوں، میں اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ کیسے شریک کروں۔ یعنی کفار کو سمجھا رہے ہیں کہ کفار کہتے تھے یہ بت اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے نظام چلانے میں۔ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا نظام چلانے میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو مشرکین اس طرح کی بہت سارے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت میں شامل کر دیا کرتے تھے۔ اس مثال سے اللہ کہہ رہے ہیں جب تم اپنی ملکیت میں کسی کو شامل کرنا پسند نہیں کرتے، تو میں خالق ہوں، مخلوق کو میں اپنے ساتھ کیسے شامل کر لوں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرابت داروں کو اس کا حق دیا کرو، مسکین کو اس کا حق دیا کرو، مسافر کو اس کا حق دیا کرو۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، ان کو ان کا حق دیا کرو، یعنی رشتہ داروں کو، مسکین کو، ضرورت مندوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مالداروں پر یہ حق ہے کہ ان کا حق ادا کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے دے دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی مالدار ہے اور وہ کسی کو دے رہا ہے تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس پر حق تھا کہ یہ وہ حق ادا کر رہا ہے۔ یعنی اللہ نے مال دیا تھا تو مال کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو دینا ہے، تمہارے اوپر حق بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ لہٰذا جب کوئی کسی کو اس کا حق دیتا ہے تو اس کو جتلاتا نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ اتنا کچھ کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، بلکہ یہ اس کو غریب کا حق دے رہا ہے، مسکین کو مسکین کا حق دے رہا ہے۔ جب کسی کو کسی کا حق دے دیا جائے تو بعد میں اس کو جتلایا نہیں جاتا۔ یہ بڑا عجیب نقطہ ہے اس آیت میں
کہ بس اوقات انسان کسی کی مدد کر کے کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ یہ تجھ پر اس کا حق تھا جو تو نے ادا کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں جتنے فساد اور برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو پھر زمین میں ہر طرح کی پریشانیاں، ظالم حکمران، بارشوں کا نہ ہونا، کاروبار کا خراب ہونا، ناچاقیوں کا ہونا، جھگڑوں کا ہونا، یہ سارے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے زمین کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ لقمان کے آغاز میں اللہ نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی یہ خوبیاں ہیں، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت یعنی مرنے کا یقین، مرنا ہے، سب چھٹ جائے گا، جو بھی ہم کما رہے ہیں سب یہی رہ جائے گا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو قرآنی نظام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مکہ میں ایک مشرک تھا جو باندیاں خرید کر لاتا تھا گانے والی عورتوں کو، اور وہ مکہ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں گانے سناؤں۔ نعوذ باللہ، قرآن کے مقابلے میں وہ گانے کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مذمت کی اور کہا اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو قرآنی نظام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جیسے کہ مدارس جہاں پہ قرآن کی تعلیم کے مرکز ہیں، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ مدارس کھٹکتے ہیں اور چبھتے ہیں اور مدارس کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان مدارس میں ہو کیا رہا ہے۔ کمی بیشی، کوتاہی، کمزوریاں، غلطیاں سب کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال قرآن سارا دن پڑھا جاتا ہے، سارا دن قرآن سنا جاتا ہے، سارا دن قرآن کی فضائیں اور صدائیں ہوتی ہیں۔ یہ مقدس اور مبارک جگہیں ہیں اور دنیا میں سب سے اونچا اور بڑا کام ان جگہوں پر ہو رہا ہے۔ جو ان کے خلاف بولے گا یا سازشیں کرے گا، اس کا انجام اللہ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، تیرے لیے دردناک عذاب قیامت میں قبر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے ایک تعلق تھا اور ان کی باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی تھی، اور وہ ایک خاموش طبیعت انسان تھے۔ اپنے بیٹوں کو کچھ باتیں نصیحتیں کر رہے تھے، اللہ نے ان تمام باتوں کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ان نصیحتوں میں سے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کر رہے تھے کہ اے بیٹے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے بیٹے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور آگے فرما رہے ہیں زمین میں اللہ کی نافرمانی تم کسی بھی جگہ کرو تو اس کا خیال رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی بس اوقات انسان کوئی کام کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس چیز کا بچپن سے ہی یہ عقیدہ بٹھا رہے ہیں کہ تم پہاڑ کی اوٹ میں یا درخت کے کنارے پر کہیں بھی چھپ کر رات کے اندھیرے میں کوئی بھی برائی کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کو لے کر آئیں گے۔ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے بیٹے تم معمولی سی بھی کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے
اب چاہے تو وہ کسی چٹان کے نیچے چھپ کر کرتا ہو، کہیں بھی کرتا ہو، آسمانوں میں کرتا ہو، زمین میں کرتا ہو، یأتی بہ اللہ اس کو قیامت کے دن لے کر آئیں گے۔ آگے نصیحت فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، برائی سے روکو، اور واصبر علی ما اصابک، اور کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرو۔ اور آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، زمین میں غرور نہ کرو، یعنی اللہ کو غرور پسند نہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ واقصد فی مشیک، چال ڈھال میں اعتدال سے چلو، جھک کر چلو۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخ و پکار والی آواز گدھے کی آواز ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیل سے ذکر فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، کہ تم اگر اپنے اللہ کی تعریف کرنا چاہو اور تعریف کرنے کے لیے زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر جتنے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے سمندر ہوں اور وہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اس کے بعد تم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو تو یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یعنی باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ پر مشکل ہو تو بیٹا سہارا، بیٹے پر مشکل ہو تو باپ سہارا، لیکن کل قیامت کے دن ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے ہونے کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم یعنی مادر رحم میں کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور تمہاری موت کل کہاں آئے گی اور تمہاری روزی کل کہاں سے ملے گی، یہ ساری چیزیں اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ آگے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ آسمان کی اور زمین کی پیدائش کو تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجرمین کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کل قیامت کے دن یہ مجرم جب قیامت میں سارے منظر کو دیکھ لیں گے تو ان کی گردنیں جھکی بھی ہوں گی، شرمندگی سے گردنیں جھکی بھی ہوں گی۔ ربنا ابصرنا، اور یہ اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں ایک مہلت دے دیں، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، نعمل صالحا، اب کی دفعہ ہم بہت زیادہ دنیا میں نیک اعمال کریں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی آج ہمارے پاس ہے، نیک اعمال ہم بہت سارے کر سکتے ہیں، کل قیامت میں انسان اللہ کے سامنے چیختا رہے گا، چیخ کر اس کا پکار رو کر اس کا حال برا ہو جائے گا، لیکن لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں ملے گی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ جب دنیا ختم ہو جائے تو دوبارہ دنیا کوئی قائم تو نہیں کی جائے گی، اس لیے یہ انسان چاہے گا کہ دوبارہ دنیا قائم ہو اور مجھے مہلت ملے، میں نیک کام کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ رات کس طرح گزارتے ہیں، ان کے راتوں میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور یہ اپنے اللہ کو راتوں میں تہجد کی نماز میں اندھیروں میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور دعاؤں اور مناجات اور قرآن کی تلاوتوں اور نمازوں اور سجدوں اور رکوع میں اپنے اللہ کے سامنے راتیں گزارتے ہیں۔ یہ رات کا جاگنا، راتوں کی عبادت اور راتوں کا تہجد پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرمانے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میں نے ان کے لیے اپنے پاس ایسا سامان رکھا ہوا ہے، ان کو وہ سامان ایسا سامان ہے کہ جب میں ان کو دوں گا تو ان کی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر دوں گا، یعنی رات کو تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت نے ایسا پتہ نہیں کیا کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اس کا بھی بتایا نہیں ہے، میں جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو وہ سامان دوں گا،
وہ خوشیوں کی چیزیں دوں گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے غزوہ احزاب کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب ساری دنیا کے کافروں کا اتحاد اس بات پر ہو گیا تھا، اور اس اتحاد میں مکہ کے کافر اور اطراف کے یہودی اور منافقین، خیبر اور بنو نذیر کے تمام یہودی سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو اور مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا ہے، اور اس اتفاق پر ایک بہت بڑا لشکر مکہ میں تیار ہوا، جس لشکر کے افرادوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ یہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی جانب رخ کر کے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلا اتنے بڑے لشکر سے کس طرح مقابلہ ہوگا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت سلمان جو فارس کے رہنے والے تھے، سلمان فارسی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں فارس کا رہنے والا ہوں، جب کوئی اتنی بڑی فوج آتی تھی کہ جس سے لڑنے کی طاقت نہ ہو تو ہم بڑی بڑی خندقیں کھود دیا کرتے تھے اطراف میں، تاکہ شہر میں داخل نہ ہو، یعنی شہر میں داخل ہونے اور مدینہ میں داخل ہونے کے جو راستے ہیں جہاں سے یہ لشکر داخل ہوگا، اس راستے پر بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ یہ خندقیں پار ہی نہ کر سکیں اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اور جو مقصد لے کر یہ آ رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں داخل ہو کر نعوذ باللہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، اس مقصد میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس مشورے کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر اس کام میں لگ گئے، اور کئی دن لگے خندقیں کھودنے میں، اور یہ خندقیں بڑی بڑی کھود کر تیار کریں، اور یہ اتنی بڑی خندقیں تھیں کہ اس کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندقیں کھود کے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد خندق کے اس طرف مسلمان، جہاں مدینہ کے سائڈ مسلمان مورچے بنا کر بیٹھ گئے، اور جب وہ لشکر پہنچا اور انہوں نے خندقیں دیکھی، مشرکین اور یہود و نصارہ کا لشکر، جب انہوں نے خندقیں دیکھی تو خندقیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، اور کئی دن تک وہ بیٹھے رہے خندق پار، اس کوشش میں کہ کوئی موقع ملے اور ہم مدینہ میں داخل ہوں، لیکن وہ خندق پار نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیاں اور تیز ہواؤں کو چلا دیا کہ جس سے ان کے خیمے اور ان کے کھانے کے برتن سب الٹ گئے، اور وہ بھاگنے پر، واپسی پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور یہود و نصارہ، پوری دنیا کے کفار کے اتحاد کو، جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھا، ناکام لوٹایا۔ ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ساری دنیا کے کفار جمع ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن مسلمان جب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے رسول یہ بہترین آئیڈیل ہیں، یہ بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنا آئیڈیل ان اداکاروں کو اور فلمی ایکٹروں کو اور کرکٹروں کو بناتے ہو، جیسے کہ آج کل کے نوجوان بال اداکاروں کی طرح، کرکٹروں کی طرح، کپڑے بھی ان کی طرح، چال بھی ان کی طرح، پہننا بھی ان کی طرح، اور اس پر لوگ مسلمان فخر کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان اور یہ مسلمان فخر کرتا ہے کہ میں نے اس کی طرح بال رکھے ہیں، اور جب وہ نائی کی دکان پہ آ کے بیٹھتا ہے تو تصویر دکھاتا ہے کہ ایسے بال کاٹو اور ایسا میرا ایسا لباس ہو، ایسی شرٹ ہو۔ یہ ساری گمراہیوں کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری کامیابی تمہارے رسول کے طریقے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ اور ایک بہت پیاری اور خوبصورت ہستی بنا کر اللہ نے ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت کی تو اپنے نبی کے ہر ادا کو، نبی کی ہر ادا کو اپنے اندر پیدا کرو۔ پہننے، اوڑھنے، کھانے، سونے، جاگنے، خوشیوں میں، غمیوں میں، ہر چیز میں اپنی نبی کے طریقے کو اپناؤ، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔